بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسوہ کے لفظی معنی ہے بیٹا نمونہ۔ نمبر 2 ہے صبر کے لفظی معنی ہے روکنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے لیے دعا فرمائی، قبیلہ دوس کے لیے، اور یہ پہلے بھی MCQs آ چکا ہے ایگزام میں، اسے غور سے دیکھیے گا۔ اور اس میں ایک سوال بھی بن کے آیا تھا کہ کس قبیلے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ ان کے لیے بدعا فرمائیں، تو وہ بھی قبیلہ دوس کے لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کو بدعا دینے کے لیے بدعا نہیں دی۔ ایکسکیوز نمبر 4، مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا بیٹا یثرب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب میں قید رہے بیٹا 3 سال، اور یہ وہ نبوت کا زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت قریش نے ایک میٹنگ بٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اس وقت یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی میں قید کر دیں گے، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو، اور 3 سال تک یہ آپ کا یہ محاصرہ رہا، جسے سوشل بائیکاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور شعبہ کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی، ابی طالب یعنی ابو طالب کی جو گھاٹی تھی اس میں آپ کو 3 سال آپ کے ماننے والوں کو قید میں رکھا گیا تھا، اور یہ بیسیکلی سوشل بائیکاٹ تھا، نہ آپ کو اس سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ آپ اس سے مل سکتے تھے۔ ابو لہب صلی اللہ علیہ چچا تھے۔ مساوات کے لفظی معنی ہیں بیٹا برابری کے۔ ذکر کے لفظی معنی ہیں بیٹا یاد کرنا۔ ذکر کی کتنی اقسام ہیں؟ تو بیٹا 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پر ذکر باللسان، زبان کے ذریعے سے ذکر کرنا، ذکر بالقلب، دل کے ذریعے سے ذکر کرنا، ذکر بالجوارح، اعضاء سے ذکر کرنا جیسے کہ نماز وغیرہ، ان میں تمام بدن کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم ہے بیٹا خدا کو یاد کرنے کی اور ذکر کی۔ دل کو سکون ملتا ہے بیٹا اللہ کے ذکر سے۔ اسلام کی پہلی مسجد شہر میں تعمیر کی گئی مسجد قباء میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ قباء مسجد میں ہی ادا کیا گیا تھا۔ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے حضرت ابوبکر، اور آپ غار ثور میں آپ نے 3 دن تک وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں قیام فرمایا۔ تحویل قبلہ کا حکم اس مسجد میں آیا۔ یہ مسجد قبلتین ہے بیٹا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور عین نماز کے وقت ہی قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نماز کے وقت میں ہی کیا کہ آپ نے اپنا رخ بیت المقدس سے آپ نے قبلے یعنی کہ بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ پھیر لیا۔ منافقین نے مدینہ میں جو مسجد تعمیر کی اس کا نام تھا بیٹا مسجد زرار، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے۔ اور یہ بیسیکلی مسجد نہیں تھی، ایک ہی ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا جس میں منافقین نے ایک جگہ بنائی جہاں وہ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا۔ سورہ لہب میں ان دونوں کی ہلاکت نازل ہوئی بیٹا۔ یہ ابو لہب اور جمیل ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ابو لہب شوہر اور جمیل ان کی بیوی تھیں، اور یہ دونوں بدبخت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور جس پر اللہ کے رسول کو بہت انتہا تکلیف پہنچانے پر خدا نے ان پر ایک عذاب نازل کیا۔ ابو لہب کے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا جو بعد میں موجودہ صورتحال میں کینسر بنا، اور لوگوں نے اس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، کیڑے پیدا ہو گئے تھے، اور لوگوں نے اس سے میل جول چھوڑ دیا تھا، اور بالآخر یہ تنہائی میں کیا ہوا، اس کا مر گیا، اور پھر ڈنڈوں کے ذریعے سے گڑھے میں دفنا دیا گیا۔ اور جمیل جو تھیں یہ لکڑیاں چنا کرتی تھی، ایک دفعہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے جو ہی گٹھڑی سر پہ رکھی تو ایک دوپٹہ گلے میں پھنسا، اور وہ اس کے پھانسی بنی، اور اس کے وہیں پھر کیا ہوئی، انتقال ہو گئی، مردار ہوئی۔ تعارف قرآن و حدیث بیٹا۔ قرآن کے لفظی معنی بیٹا پڑھنے کے آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ نمبر 2، الفرقان کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی۔ مدنی صورتوں کی تعداد ہے بیٹا 27 ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے۔ اچھا، کہیں کہیں پر آپ کو مدنی صورتوں کی تعداد 28 ملے گی اور مکی صورتوں کی تعداد 86 ملے گی، تو اس کو خیال رکھیے گا۔ آپ کی بک میں جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 27 اور 87 ہے بیٹا۔ وہی کہ
لغوی معنی کیا ہے بیٹا؟ اشارہ کرنا ہے۔ آیت کے معنی کیا ہے بیٹا؟ نشانی کیسے یاد رکھیے گا؟ قرآنی آیات کی کل تعداد 6666 ہے، اور کہیں پر ان کی تعداد مختلف آئی ہے، لیکن آپ کی موجودہ کتاب میں جو ایک اتھینٹک ہے بیٹا وہ 6666 ہے۔ قرآن میں کل رکوع بیٹا 557 ہے، اور کہیں پہ 558 بھی آتے ہیں، لیکن آپ نے 557 پہ ٹک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس مہینے میں نازل ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ اسلامی مہینہ 14واں مہینہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114 ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سورت کا جو اطلاق ہوتا ہے نا وہ کم سے کم بیٹا 3 آیات پر ہوتا ہے، یا ایک بڑی آیت پر ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ قرآن مجید میں قرآن کے کتنے نام بیان ہوئے بیٹا؟ تو 55، یہ اس کو یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا عوض کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 ملتی ہیں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ تو غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ پہلے وہی نازل ہونے والی صورت کیا ہے؟ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی یہاں نازل ہوئی، غار حرا میں نازل ہوئی۔ غار حرا اس پہاڑ میں واقع ہے بیٹا، جبل نور میں واقع ہے بیٹا۔ پہلی وہی میں کتنی آیات نازل ہوئی بیٹا؟ تو 5 تھی۔ اقرا کے معنی کیا ہے بیٹا؟ پڑھ کے آتے ہیں۔ 2 وحی کے درمیان کچھ عرصے کے لیے وحی نہ آنے کا زمانہ کہلاتا ہے بیٹا، وہ فترۃ الوحی کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی ایک وحی آنے کے بعد دوسرے جو درمیانی جو وقفہ آتا ہے اس کے بعد پھر جو وحی آتی ہے، درمیانی وقفے کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی صورت میں لانے کی تجویز ان صحابی نے پیش کی، یاد رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی۔ تدوین قرآن میں کتنے مہاجرین و انصار صحابہ شامل ہیں؟ تدوین قرآن کریم کو جمع کرنے کے وقت کتنے مہاجرین و انصار صحابہ کرام شامل ہوئے بیٹا؟ تو کل جو تھے بیٹا 75 تھے، اور ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ 25 مہاجر تھے اور 50 انصار تھے۔ کس صحابی کا لہجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا بیٹا؟ سعید بن عاص کا لہجہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ قرآن کریم کی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے بیٹا، تو سورہ توبہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سورہ نمل کے سورج میں 2 مرتبہ بسم اللہ کا دو مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ نمبر 26 پر ہے۔ قرآن مجید میں اتنی منزلیں بیٹا 7 منزلیں ہیں۔ مسجد نبوی میں درس قرآن کے لیے جو چبوترا بنایا گیا اس کا نام تھا صفا، اور ان میں بہت سے مشہور شاگرد بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس حلقہ میں صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ ان میں ایک مشہور نام حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے، جن سے بہت ساری احادیث مروی ہیں بیٹا۔ قرآن مجید میں سجدوں کی تعداد کتنی بیٹا؟ وہ 14 ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس دے کر گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جامع قرآن اس صحابی کو کہا جاتا ہے بیٹا، دیکھو جامع قرآن جمع کرنے کی تجویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھی، لیکن جامع قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نزول سے پہلے لکھا ہوا تھا کس میں؟ لوح محفوظ میں تھا، اور پھر بعد میں بیت العزہ یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اسے بیت العزہ کا نام دیا جاتا ہے بیٹا۔ صحیفے کے لفظی معنی کیا بیٹا؟ رسالے کے آتے ہیں۔ کئی سو فاس و قرا اس جنگ میں شہید ہوئے، جنگ جمامہ میں شہید ہوئے تھے، اور یاد رکھنا ہے جنگ جمامہ وہ جنگ ہے کہ جو ایک ختم نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ایک بدبخت نے ان کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، تو اس کے خلاف یہ جو لڑائی تھی اس میں ہمارے بہت سے حفاظ کرام کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ضرورت پیش آئی کہ اگر یوں ہی حفاظ کرام جہاد میں شہید ہوتے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے پڑھانے والوں تعداد کم رہ جائے، اس لیے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتاب شکل میں لکھ لیا جائے۔ کتاب قرآن کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے سربراہ کون تھے؟ تو حضرت زید بن ثابت تھے بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت زید بن محمد جو پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتابت قرآن والی کمیٹی میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو پہلے بتا چکا بیٹا 75 تھی۔ مجمع القرآن اور مصحف کی کتابت کا کام اس سال مکمل ہوا بیٹا، اس کو یاد رکھے گا 24 سے 25 ہجری میں کیا ہوا؟ کام مکمل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کی کتابت کے بعد اسے یہ نام دیا تھا، مصحف امام دیا تھا، جسے آپ ماسٹر کاپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر عمل کرنا کہلاتا ہے۔
بیٹا سنت کہلاتا ہے۔ اور مصحف امام سے متعلق ایک اور بات سن لیں کہ حضرت عثمان غنی کے بعد یہ جو مصحف تھا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کے شہادت کے بعد یہ جو نسخہ تھا یہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن تھی ان کے پاس رہا بیٹا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر عمل کرنا کہلاتا ہے سنت بیٹا۔ سنت کے لفظی معنی کیا بیٹا؟ طریقے کے آتے ہیں، اور حدیث کے لغوی معنی آتے ہیں بیٹا بات چیت کے آتے ہیں۔ سنت کی ضد کہلاتی ہے بدعت۔ شریعت کا دوسرا ماخذ کیا ہے بیٹا؟ حدیث ہے، اور یاد رکھیے گا شریعت کے 4 ماخذ ہیں بیٹا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا ماخذ جو ہے بیٹا وہ قرآن مجید ہے، دوسرا ماخذ جو ہے بیٹا وہ حدیث ہے، تیسرا ماخذ جو ہے بیٹا وہ اجماع صحابہ ہے، اور چوتھا ماخذ جو ہے بیٹا وہ ہے قیاس کا آتا ہے۔ حدیث کے لفظی معنی کیا بیٹا؟ بات چیت کے آتے ہیں۔ حدیث کی اقسام میں صحیحین سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی 2 صحیح کتابیں تو بیٹا بخاری و مسلم ہیں، اور اس کو بیٹا متفقن علیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی حدیث جو بخاری میں بھی ہو اور وہی حدیث مسلم میں بھی ہو تو آپ اسے متفقن علیہ کہا جاتا ہے اس میں محدثین کی اصطلاح میں۔ سیاہ ستہ میں حدیث کی کتنی کتابیں بیٹا؟ سیاہ ستہ جو ہے بیٹا یہ فارسی میں 6 کو کہا جاتا ہے، تو سیاہ کا مطلب صحیح ہے، تو 6 احادیث کی کتاب کو جو ہوتے مجموعہ جو ہوتا ہے اسے سیاہ ستہ کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اتنے عرصے میں نازل ہوا بیٹا، کم و بیش 23.5 سال یا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اس عمر میں ملی بیٹا، تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تقویٰ کے معنی بیٹا کیا ہے؟ پرہیزگاری ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کا کام ان کے سپرد کیا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھا۔ وہی لانے والے فرشتے کا نام کیا؟ حضرت جبریل امین، اور ان کا لقب روح الامین ہے بیٹا، یاد رکھیے گا۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد کتنی بیٹا؟ 10 ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے گا عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو ان کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی بیٹا کہ تمہیں جنت مبارک۔ قرآن مجید کی موجود ترتیب کیا کہلاتی ہے بیٹا؟ توقیفی کہلاتی ہے، یاد رکھنا ہے، بہت مرتبہ یہ MC گزار چکا ہے۔ آیت کے لغوی معنی کیا بیٹا؟ نشانی کے، یہ بھی بہت مرتبہ MC گزار چکا ہے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ زندگی کتنی تھی بیٹا؟ 13 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ زندگی کتنی تھی؟ 10 سال۔ تو یہ 23 سال کا عرصہ ہوا کہ 40 سال کے نبوت ملی، اور 23 سال کے عرصے میں نبوت کا ایک اختتام کو پہنچا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر بنتی ہے تقریباً 63 سال بنتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس سن ہجری میں خلیفہ بنے 99، اور ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا ان کو لکھوا کر دیا گیا۔ حضرت ابو شاہ یمنی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پہ لکھوایا گیا تھا، آپ نے ان کو لکھ کر دیا تھا۔ ان خلیفہ کی یاد رکھیے بیٹا، یہ MC گز آ چکا ہے 10 ایئر میں۔ ان خلیفہ کے عہد میں تدوین حدیث کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ ان خلیفہ نے نفاذ حدیث کی نیت سے تمام شہروں کے حکام کو فرامین بھیجے، ان کے خطوط بھیجے تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا بعض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو عموماً جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا تعلق بیٹا، یہ آپ کی بک میں ان کا نام موجود ہے، یہ حجاز و شام سے ان کا تعلق تھا بیٹا۔ امام بخاری کا تعلق یہاں سے، تو بیٹا امام بخاری کا بھی ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے، یہ بخارا سے تھا ان کا تعلق۔ حدیثی کتاب الاستفسار کا تعلق اس فقہ سے بیٹا، یہ بھی کتاب کا نام آپ کی بک میں موجود ہے، فقہ جعفریہ سے۔ فقہ جعفری سے مراد اہل تشیع حضرات ہے بیٹا۔ صحیح بخاری کے مؤلف کون ہیں؟ محمد بن اسماعیل تھے بیٹا۔ جامع ترمذی کے مؤلف کون ہیں؟ محمد بن عیسیٰ ہیں بیٹا۔ فقہ جعفریہ کی حدیث کی مستند ترین ذخائر کو کہا جاتا ہے اصول اربع کہا جاتا ہے بیٹا، اور اہل سنت والجماعت کے مستند ترین ذخائر کو سیاستہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کے مستند ذخائر آج اس کی تعداد کتنی ہے بیٹا؟ تو 4 ہے۔ اصول اربع 4 کو کہتے ہیں بیٹا، اصول اربع میں شامل کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے۔ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا جس نے اختیار کی بیٹا میانہ روی، اور سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو بیٹا، وہ اللہ کی رسی ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ وہ ہے جو تم میں سے زیادہ کیا بیٹا؟ پرہیزگار ہے، عزت والا۔ بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تکمیل کروں اعلیٰ اخلاق کی۔ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں بیٹا دوسرے مسلمان،
اور اس طرح سے بیٹا کیا ہوا، ہمارے جو کتاب کے جو اور چیپٹرز کے جو MCQs ہوئے مکمل ہوئے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیپر بہت بہت اچھا جائے، اور جو MCQs جو تیاری آپ نے کی ہے اور انشاءاللہ وہ ایگزام میں آئے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔